السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ منگلا ڈیم 1960 کے عشرے میں بنا۔ اس نے ویسے تو سینکڑوں دیہات کو نگل لیا، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، جنہیں متاثرین منگلا ڈیم بھی کہا جاتا رہا۔ مختلف علاقوں میں انہیں لے جا کر بسایا گیا، وہاں انہیں زمینیں بھی دی گئیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چونکہ کشمیر کا اپنا ایک الگ ماحول ہے، یہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ بے خانمہ اور برباد ہو کر یہ واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ دو علاقے تھے، ان میں سے ایک میرپور شہر تھا اور دوسرا ڈڈیال تحصیل۔ کہتے ہیں کہ تحصیل ڈڈیال کا زیادہ تر حصہ منگلا ڈیم کی نظر ہو گیا۔ پرانے میرپور کی عمارتیں میں نے آپ کو کچھ دکھائیں، کچھ جو بچی کچھ چیزیں تھیں۔ اسی طرح ڈڈیال کے علاقے میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب بھی جب پانی اترتا ہے تو وہ باہر نکل آتی ہیں۔ لوگ اب بھی آتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض میدان، اس میں باقاعدہ گندم کاشت کی جاتی ہے۔ جیسے ہی پانی اترتا ہے، چونکہ زمین نم ہوتی ہے، تحصیل ڈڈیال میں بھی یہی ہوتا ہے، اس نم زمین میں گندم کے بیج کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے، اور وہ 2.5-3 مہینوں میں، چونکہ زرخیز مٹی لاتے ہیں دریا اپنے ساتھ، 2 دریا یہاں آ کر گرتے ہیں، جہلم اور پونچھ، اور جہلم اپنے ساتھ جو باقی 2 دریا ہیں، دریائے نیلم اور دریائے کنہار، ان کا پانی بھی ساتھ لاتا ہے۔ تو یوں کہیں کہ کشمیر کے چاروں کے چاروں دریا آ کر منگلا ڈیم میں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو زرخیز مٹی ساتھ لاتے ہیں، لہذا فصلیں پکنے میں مہینوں نہیں لگتے، بلکہ 2-3 مہینے میں فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ درمیان میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حکومت نے باقاعدہ اپنے لوگ یہاں بٹھائے، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو گندم، چونکہ منگلا ڈیم کی زمین سرکاری زمین ہے، تو یہاں اگنے والی گندم بھی سرکاری ہے۔ بعد ازاں حکومت کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے گئے، اور وہ گندم پھر ان لوگوں کو واپس دے دی گئی جن لوگوں نے اسے بویا تھا۔ تو یہ کہانیاں بھی منگلا ڈیم سے وابستہ ہیں۔ میرپور میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا، اور اب میں آپ کو تحصیل ڈڈیال کی وہ جگہیں دکھا رہا ہوں جو تحصیل ڈڈیال میں جب پانی اترتا ہے اور وہ منگلا ڈیم کی جھیل سے وہ چیزیں باہر نکلتی ہیں۔ ان میں گردوارے بھی ہیں، مندر بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مقبرے بھی ہیں، قبریں بھی ہیں، لیکن جہاں تک میری رسائی ممکن ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اپنا پانی کے تھپیڑے انہوں نے ان اپنے وقت کی مضبوط عمارتوں کا کیا حال کیا ہے۔ وہ عمارتیں جو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی مطلب جمع پونجی کے ساتھ، یا وہ مذہبی عمارتیں جو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ بنائی گئی تھیں، وہ جب پانی سے نکلتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہیں رہنا۔ بہت مضبوط عمارتیں، چوڑی چوڑی دیواریں، لمبے لمبے برج، مینار، گنبد، سب کا سب برباد ہو گیا، اور بعض اندازوں کے مطابق لاکھوں افراد ہجرت پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے اپنے مطلب حکومت نے انہیں باقاعدہ امداد بھی دی، گھر بھی دیے، زمینیں بھی دی، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ایک اپنے وطن کا دکھ، وہ ابھی انہیں یاد آتا ہے۔ تو میاں محمد بخش کا یہ علاقہ، ڈڈیال، میرپور، چک سواری، اسلام گڑھ، اور جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، تو ان کے مرشد کا مزار بھی دکھاتا ہوں میں، ان کے مرشد کا مزار بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روحانی شخصیات یہاں دفن ہیں جو سال کے 8 سے 9 مہینے پانی کے نیچے رہتی ہیں۔ ڈڈیال ضلع میرپور کی تحصیل اور ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ 3 اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، جبکہ چوتھی جانب پہاڑ ہیں۔ یہ پورے کا پورا حصہ اندر ہل کہلاتا ہے۔ اس کے ایک طرف دریائے جہلم اور دوسری طرف پونچھ دریا بہتا ہے۔ تیسری طرف منگلا جھیل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، تو چوتھی جانب کشمیر کے بلند و بالا پہاڑ ہے۔ موسم سرما کے آغاز سے منگلا جھیل میں پانی کی سطح کم ہونے لگتی ہے، تو پانی کی گہرائیوں میں پنہاں ماضی کی حسین اور تلخ یادیں کچھ عرصے کے لیے ایک بار پھر دنیا کے سامنے ابھرتی ہیں۔ لیکن جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت تک ویڈیو میں نظر آنے والی تمام عمارتیں ایک بار پھر منگلا جھیل کے پانیوں میں غرق ہو چکی ہوں گی۔ آئندہ سال مارچ کے آخر
یا اپریل کے شروع میں یادوں کے یہ چراغ پھر پانی سے ابھریں گے، لیکن کون جانے کہ تب انہیں کوئی دیکھنے والا ہوگا یا نہیں۔ جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی عمارت پانی کے تھپیڑے برداشت نہ کر سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے ہی مٹ جائے۔ یہاں کھلے میدان بھی ہیں اور طویل پگڈنڈیاں بھی۔ تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو انہی رستوں پر اپنے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا کوئی بوڑھا کسان شام کو گھر جاتا ہوگا۔ یہ جو کھنڈرات نظر آتے ہیں، کبھی یہاں 5 وقت اذان کی آواز گونجتی ہوگی۔ کسی درخت کے نیچے بیٹھے لوگ میاں محمد بخش کی سیف الملوک سنتے ہوں گے۔ مندر کی گھنٹیاں صبح شام بجتی ہوں گی۔ آج کے انسان کو شاید ماضی کے اس دور کی سادہ مگر پرسکون زندگی میں کشش محسوس نہ ہوتی ہو، لیکن اصل زندگی وہی تھی۔ یہ سامنے آپ کو جو مندر دکھائی دے رہا ہے، یہاں کبھی چومکھ پتن کا گاؤں آباد تھا، جو پلیر شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اسے یہاں کے لوگ حجیرہ بھی کہتے ہیں۔ مندر کے باہر کچھ منہدم عمارتوں کے آثار ہیں، اس لیے پہلے انہیں دیکھتے ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک چھوٹا کمرہ رہا ہوگا۔ دروازے کی جگہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن دروازہ نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی شکارہ بنا ہو، لیکن وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا کمرہ تھا جس کی صرف ایک دیوار ہی باقی رہ گئی ہے۔ جب منگلا جھیل کا پانی اترتا ہے تو نہ صرف یہ عمارتیں پانی سے باہر آ جاتی ہیں، بلکہ بکروال بھی اپنے مال مویشی کو لے کر یہاں آتے ہیں، اور جب تک دوبارہ پانی نہیں آ جاتا ان کی رہائش یہیں ہوتی ہے، مویشی بھی یہیں رہتے ہیں اور خود بھی وہ خیمے وغیرہ لگا کر یہیں قیام کرتے ہیں۔ یہ مندر کا مرکزی داخلی دروازہ ہے، بتانے والا تو کوئی نہیں، لیکن طرز تعمیر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مندر کے سامنے والا حصہ ہے۔ عمارت کی تعمیر میں چھوٹی اینٹ کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دیواروں پر انتہائی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اندازے سے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ مندر کم از کم 200 سے 300 سال پرانا ہوگا، کیونکہ یہ وہی دور تھا جب عمارتوں میں چھوٹی اینٹ کے استعمال کا رواج عام تھا۔ طرز تعمیر سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمارت کبھی 2 منزلہ ہوا کرتی تھی۔ یہ اس کی اوپری منزل پر جانے کا رستہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اوپر جائیں ذرا اس کی دیواروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیواروں پر آرائشی محرابیں بنی ہوئی ہیں جو قدیم تاریخی مذہبی عمارتوں کا لازمی جزو ہوا کرتی تھیں۔ ایک محراب بڑی ہے، لیکن اس کا مصرف سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بڑی کیوں ہے۔ دیوار کی دوسری طرف کا طرز تعمیر بھی اس کے مرکزی راستے والی دیوار سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں دائیں بائیں 2 بڑی محرابیں ہیں، جبکہ وسط میں ایک عظیم الشان دروازہ ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ دروازہ داخلے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس میں اوپر ایک بڑی کھڑکی تو نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں تک رسائی کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دے رہا یا نظر نہیں آ رہا۔ یہ مندر کی تیسری دیوار ہے، یا آپ اسے عقبی دیوار کہہ سکتے ہیں۔ اس دیوار پر سبز رنگ کی جمی کائی سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سال کا بیشتر وقت یہ مندر زیر آب ہی رہتا ہے۔ چاروں جانب سے مندر کا طرز تعمیر ایک جیسا ہی ہے۔ ایک دروازہ یہاں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں مٹی بھر چکی ہے، یعنی اس میں داخلے کا راستہ مسدود ہو چکا ہے۔ میں دوسری جانب سے مندر کی پہلی منزل تک آ گیا ہوں، اور یہاں بھی مٹی ہی مٹی ہے، یعنی میرا یہ اندازہ بالکل درست ہے کہ مندر کا بیشتر حصہ جھیل کی چکنی مٹی سے ناقابل رسائی ہو چکا ہے۔ اس کا اندرونی طرز تعمیر بہت شاندار ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی شاہی عمارت یا بڑے جاہ و جلال والی عمارت رہی ہوگی۔ اس کے چاروں کونوں پر محراب ہیں، جبکہ ہر محراب کے ساتھ ایک کھڑکی بھی ہے۔ اس کے شکارے یا گنبد پر نہایت نفیس ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مندر ہر سال مکمل طور پر پانی کے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی شان و شوکت برقرار ہے۔ اگر آپ بھی اس عمارت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مارچ یا اپریل میں یہاں آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد منگلا جھیل میں پانی کی سطح بلند ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایک بار پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ مندر کی ہر دیوار کا ڈیزائن الگ ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں کبھی تصویر کشی بھی کی گئی ہو، لیکن اب اس کے آثار معدوم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کیچڑ کی تہہ اتنی موٹی ہے
کہ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کا فرش کیسا تھا۔ یہ گردوارہ بھی کبھی بے مثال رہا ہوگا۔ عمارت کی بناوٹ سے لگتا ہے کہ یہ 3 منزلہ تھا۔ اس کے ارد گرد جو پتھروں کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یہ یقینی طور پر کبھی اس کی 4 دیواری رہی ہوگی۔ یہ بھی سال کے 8-9 مہینے پانی کے نیچے رہتا ہے۔ یہ دور دور تک آپ کو جو گیلی مٹی نظر آ رہی ہے یہ جھیل کے پانی کی وجہ سے ہی ہے۔ اس طرف آپ کو اب بھی پانی نظر آ رہا ہوگا، اور اسی جانب دور کہیں منگلا ڈیم کے سپل ویز ہے۔ جب ڈیم بھرتا ہے تو یہ پورا علاقہ آپ کو کسی سمندر کی طرح نظر آتا ہے۔ گردوارے کی 4 دیواری کا بیشتر حصہ مٹی کے نیچے دب چکا ہے، لیکن بعض جگہوں پر اس کے سٹرکچر کے آثار نظر آتے ہیں، جیسے یہ ایک دیوار کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، جبکہ اس کی بناوٹ سے لگتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی کمرہ بھی رہا ہوگا۔ ایک محراب کا کچھ حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جبکہ سامنے بھی اسی طرح کا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن زیادہ تر حصہ زمین میں دھنس چکا ہے۔ یہ سامنے کا حصہ ہے۔ اگر حساب لگایا جائے تو یہ سب کچھ کم و بیش 60 سال سے پانی کے نیچے ہے، لیکن چھوٹی اینٹ، چونے، گارے اور مختلف دالوں کی مدد سے تعمیر ہونے والی یہ عمارت اب بھی اتنی مضبوط ہے کہ معمولی مرمت سے اسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمارت بھی چونکہ مہینوں پانی کے نیچے رہتی ہے، لہذا اکثر اس کے اندرونی حصے کا کیچڑ خشک نہیں ہو پاتا۔ یہ جو دلدل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے نیچے بھی یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن میں اسے آپ کو دکھا سکتا ہوں نہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ اس کا اندرونی طرز تعمیر بھی شاندار ہے۔ دیواروں میں محرابیں ہیں، جبکہ قدرتی روشنی کے لیے کھڑکیاں بھی بنائی گئی ہیں۔ ہر دیوار کے کونے پر پھول بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی باقی آرائش پانی اپنے ساتھ بہا لے گیا ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے لیے اب اس تباہ شدہ عمارت میں کچھ باقی نہ بچا ہو، لیکن سکھوں کے لیے یہ اب بھی مقدس ہے، کیونکہ بہرحال یہ ان کی عبادت گاہ رہی ہے۔ ہندوؤں کے مندر اور سکھوں کے گردوارے کے بعد اب باری ہے مسلمانوں کی مسجد کی، کیونکہ انہی 3 مذاہب کے ماننے والے کبھی ڈڈیال شہر اور اس کے آس پاس رہا کرتے تھے۔ یہ کلروڑی مسجد ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی مستند حوالہ موجود نہیں کہ اسے کب اور کس نے تعمیر کرایا۔ اس کا مرکزی دروازہ اب ملبے کی صورت زمین پر پڑا ہے، جبکہ اس کا ایک مینار بھی گر چکا ہے۔ صرف مسجد کے فن تعمیر سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موریہ دور کی ہے، ورنہ اس کی کوئی تاریخ دستیاب نہیں۔ کلروڑی مسجد سے تھوڑے ہی فاصلے پر یہ سائیں غلام محمد کا مزار اقدس ہے، جو میاں محمد بخش کے پیر و مرشد تھے۔ سائیں غلام محمد اپنے مرشد بابا بدوح شاہ ابدال کے پہلو میں دفن ہے، جبکہ تیسری قبر سائیں غلام محمد کی والدہ ماجدہ کی ہے۔ علاقہ اندر ہل پر بینس یا وینس راجپوت قبیلے نے کئی سال حکومت کی۔ سائیں غلام محمد اسی قبیلے کے عظیم چشم چراغ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عشق رسول میں غرق ہو کر اپنی قیمتی زمینوں کے وسیع سلسلے پر کاشتکاری اور ذمہ داری سے الگ ہو کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخی مسجد کلروڑی کی مرمت کے لیے مہاراجہ کشمیر کی دولت کو بھی ٹھوکر مار دی تھی۔ میاں محمد بخش نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سیف الملوک میں اپنے مرشد کے بارے میں یہ اشعار بھی کہے ہیں: مرد بھلیرا مرشد میرا شاہ غلام محمد، اہل شریعت اہل طریقت وانگ امام محمد۔ مزار کے ساتھ کچھ قبریں بھی ہیں جو ہر سال کی طرح اب بھی منگلا جھیل میں ڈوب چکی ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں اتنا علم نہیں کہ یہاں کون کون دفن ہے، لیکن یہ جن کے پیارے ہیں، پانی اترنے پر انہیں ان کی یاد یہاں ضرور کھینچ لائے گی۔ ویسے تو انسان کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا کہ اس نے وہ سب کچھ انسان کو دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اسی طرح اس نے عقل، عزم، حوصلہ، ہمت یہ بھی انسان کو دی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بار بار برباد ہوتا ہے اور بار بار وہ کوشش کرتا ہے اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہونے کی۔ ڈڈیال جو صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا، آج وہاں بہت عظیم الشان کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں،
لوگ باہر چلے گئے، انہوں نے وہاں سے پیسے کمائے اور جیسے تیسے کر کے انہوں نے اپنی بے شک نمود و نمائش کے لیے صحیح، لیکن وہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ 1960 میں ڈڈیال ختم ہو گیا تھا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ مطلب حکومت کی طرف سے کہ آپ یہاں سے منتقل ہو جائیں، اور وہ منتقل ہو بھی گئے تھے۔ لیکن جیسے میرپور والوں کی مالی امداد کی گئی، انہیں ویزے دیے گئے، اسی طرح تحصیل ڈڈیال کے لوگوں کو بھی حکومت نے مدد دی، ان متاثرین کو باہر بھیجا، اور وہ متاثرین جو یہاں ککھ پتی تھے آج وہ لکھ پتی نہیں بلکہ شاید کروڑ پتی ہیں۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اچھا وقت نہیں رہتا تو رہتا برا وقت بھی نہیں ہے، تو اگر ان پر کچھ دن کے لیے کوئی برا وقت آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا وقت ساکت ہو گیا یا وہ برا وقت ہمیشہ ان پر طاری رہا، بلکہ اللہ نے انہیں شاید پہلے سے بہتر انداز میں نوازا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، ویسے تو ہم انسان ہیں، اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی آزمائش کا سامنا کر سکے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی آفت آ جائے یا کوئی آزمائش آ جائے تو آپ ثابت قدم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں نے صبر کیا اور اس کا پھل بھی پایا۔ صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا منگلا ڈیم کے متاثرین نے کچھ حکومت نے مدد کی اور کچھ انہوں نے صبر کیا، اور آج ایک بار پھر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے وسیلے سے کئی اور نہیں کئی ہزار لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ہمت عطا کی، حوصلہ دیا، اس کا ذریعہ بنے، اور آج وہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، بیماری بھی، صحت بھی، تندرستی بھی، مصیبت بھی، خوشی بھی، پریشانی اور دکھ بھی۔ لہذا کبھی شکوہ نہ کریں، ہر حال میں شکر ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اور نوازے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔